بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈیالہ جیل سے 350 صفوں پر مشتمل ایک خطوط. میں خطوط اس لیے استعمال لفظ کروں گا کہ ایک خط 350 صفوں پر اگر مشتمل ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ پائے گی. اور خطوط میں اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ نہ یہ جو ہے پہلی دفعہ ہوا ہے، نہ جو کہ ایک پہلی دفعہ ایسا خط لکھا گیا ہو، بلکہ ہزاروں کے اس طرح کے خطوط لکھے جا چکے ہیں. اس لیے میں اس کو خطوط کا نام ہی دے دوں گا. جس طرح اڈیالہ جیل میں قیدی 804 اس وقت قید و بند کاٹ رہا ہے، سیاسی قید و بند کاٹ رہا ہے، انہوں نے 350 صفوں پر مشتمل ایک خط پاکستان کی عدالتوں، پاکستان کے عدالتوں کی ججز کے نام انہوں نے یہ خطوط یا خط لکھوائے ہیں. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کیا اثر ہوگا اس خط کا، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے کتنے بن سکتے ہیں، جوڈیشری کے اوپر جو ہے کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، جوڈیشری اس کے جو ہے رسپونڈ میں کیا فیصلے دے سکتی ہے، اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس خطوط میں ایسا کیا لکھا گیا یا اس خطوط کا جو ہے ریسپانس کیا ہوگا. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس کو مزید جو ہے وہ پروموٹ کریں، مزید اس طرح کے خبروں سے آگاہ رہے جو کہ پاکستان میں ہمیشہ سینسر ہی رہتے ہیں. اس وجہ سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے 350 صفوں پر مشتمل ایک خط پاکستان کی جوڈیشری کے نام لکھتی ہے. اس خطوط یا اس خط میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی، کیا معاملہ عدالتوں کے سامنے رکھا گیا، کیا معاملہ ججزوں کے سامنے رکھا گیا، اور کس چیز کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے درخواست کی کہ ہمیں دی جائے یا جو ہے عدالت اس کے اوپر کام کرے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے 9 مئی سے لے کر 26 نومبر کے واقعے تک تمام تفصیلات جو ہے اس خطوط میں لکھے، اس خط میں لکھے کہ آپ اس چیزوں کے اوپر نوٹس لے، آپ اس چیزوں کے اوپر نوٹس لے کر جوڈیشل کمیشن بنائے اور معاملات سامنے رکھے، عوام کے سامنے رکھے، پی ٹی آئی کے سامنے رکھے اور اس حکومت کے سامنے رکھے اصل میں وجہ کیا تھی اور جو ہے وکٹم کون بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جتنے بھی ان کے ساتھ، ان کے پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سے عدالتوں کے بلبوتے، ہم سے جو ہے ہمارے انتخابات کے دوران ہم سے اسمبل لیا گیا، کس طرح ہمیں جو ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں کیا گیا، کس طرح الیکشن کے دوران، کس طرح 9 مئی کے بعد کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے مشکل وقت دیکھا، کس طرح لوگوں کی گھروں کی چار دیوالی کا تقدس پامال ہوا، کس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنانوں کے اوپر شدید جو ہے وہ میں سمجھوں گا ظلم اور جبر کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کٹھن وقت تھا کہ کس طرح ان کے جو میں سمجھوں گا ان سے جو ہے پورے انتخابات کا پورا شیڈول ہے ان سے چھینا گیا. تو وہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے جو ہے اس خط میں جو ہے واضح طور پر بیان کی ہے. اس طرح انہوں نے اس خط میں مزید اس چیز کا بھی ذکر کیا، مزید جو ہے اظہار رائے کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ بین لگا رہتا ہے، کس طرح میں سمجھوں گا آزاد اظہار رائے کے اوپر کس طرح جو ہے پابندی لگتی رہتی ہے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی بات کی کہ اگر ایک جمہوری ریاست میں آپ جو ہے ایکسپریشن کی آزادی پر آپ پابندی لگائے، اس کو جو ہے وہ آپ ریزسٹ کریں تو یہ جمہوریت کے جنازے کے جو ہے برابر ہمیشہ رہتا ہے. مزید انہوں نے جو ہے ذل شاہ کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر ایسے کارکنان، ایسے رہنما جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہو، جن کو عمران خان سمجھتا ہے کہ شہید کیا گیا ہو، انہوں نے بھی اس خط میں جو ہے وہ چیز کا بھی ذکر کیا. ذل شاہ ایک پرومیننٹ جو ہے ایگزامپل اس خطوط میں رہا، جو ہے اس خطوط میں ہائی لائٹ رہا کس طرح ذل شاہ کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا، کس طرح جو ہے ذل شاہ کو شہید کرنے کے لیے ان کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں اس چیز کا بھی واضح طور پر عمران خان صاحب نے اظہار کیا کہ کس طرح یہ سارا سچویشن انہوں نے تقریباً پورے جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 2.5 سالوں میں، انہوں نے پورا خلاصہ اس خط میں بیان کیا اور کہا کہ اس دوران، اس ٹائم پیریڈ کے دوران ان کے جتنے کارکنان ہیں بشمول ان کے رہنما، بشمول وہ خود
کہ کس طرح وہاں پر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی. تو انہوں نے جتنے بھی ورلڈ آرگنائزیشن ہے جو ہیومن رائٹ کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے ان آرگنائزیشن کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے جو ہے 350 صفحوں پر مشتمل یہ خط جو ہے جوڈیشری کے سامنے رکھا ہے. تو میں سمجھوں گا عمران خان کس جو ہے توقع کے ساتھ, کیوں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ایکسپیکٹیشن کی اتنی زیادہ ہے کہ جی ہمیں عدالتیں, پاکستان کی عدالتیں ہمیں جو ہے اس خطوط پر رسپونڈ کریں گے, پاکستان کی عدالتوں میں موجود ججز کس طرح ان کے خطوط کا جواب دیں گے, کس طرح ان کے خطوط کے جواب میں ان کو جو ہے انصاف فراہم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان کیا گیا, کس طرح ان کو مارا پیٹا گیا, کس طرح جو ہے ان کی گھروں کے تقدس کو پامال کیا, کس طرح وہاں پر سیول رائٹ کی وائلیشن ہوئی, کس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو آگے نہیں جانے دیا. تو اس دوران پاکستان کی عدالتیں اتنی خاموش رہی, پاکستان کی ججز اتنے خاموش رہے, پاکستان کی جتنے بھی کورٹس کی, میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کروں, جتنے بھی سیشن ججز ہے, جو سیشنز ہے, جتنے بھی ہائی کورٹ سے, جتنے بھی سپریم کورٹ کے موجودہ ججز ہیں, انہوں نے اس وقت جو ہے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا وہاں پر, انہوں نے کوئی رد عمل بھی ان کا نہیں آیا, انہوں نے کوئی اسٹینڈ بھی نہیں لیا, بلکہ قاضی فیصل کی شکل میں انہوں نے مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وقت مشکل کیا, سچویشن مشکل بنا, حالات جو ہے وہ مشکل بنائے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کس وساست سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی میں ہمیں پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ انصاف دے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں آپ کو انصاف فراہم کرے گی؟ آپ نہ تو آپ کے پاس اب کوئی پلان ہے کہ آپ اس کے علاوہ آپ جو ہے جوڈیشری توقع لگائے بیٹھے ہیں. آپ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, آپ اس وجہ سے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ کسی اور کی کنٹرول میں ہے. آپ اس وقت جتنا ظلم و جبر سہ رہے ہیں اس کے پیچھے یہی عدالتیں ہیں جو کہ انصاف پر مبنی فیصلے فراہم نہیں کرے. آپ جو اس اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, اس کے پیچھے الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا سمبند رہا, کس طرح ان کے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے کام نہیں کیا. یہ آپ کی کمزوری تھی, یہ عدالتوں کی کمزوری تھی, یہ عدالتوں میں بیٹھے ججوں کی کمزوری تھی کہ کس طرح انہوں نے جوڈیشل کمیشن جو الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا, بلکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پورا عمل نہیں کرتے تھے. یہ عدالتوں ہی کی جو میں سمجھو کمی ہے کہ یہ سیول رائٹ کی وائلیشن کے باوجود اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے دیتے. تو جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوں گے تمام تفصیلات کے سامنے رکھیں گے.